آج کی اس ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کے حوالے سے 3 نہایت اہم مسئلے اور خاص باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے یہ بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے اور دوسرا عشرہ کا یہ دوسرا دن ہے، لیکن جب ہم اپنے مساجد کی طرف نظر کرتے ہیں تو پہلے عشرہ کے بالمقابل دوسرے عشرہ میں لوگ مسجدوں کو آنے سے کم کر دیے ہیں اور مسجدوں کی صفیں خالی کی خالی ہوتا ہوا نظر آ رہی ہے، اور اس میں لوگ طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے حیلے پیش کر کے قصے کہانیاں سنا کے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے میں ادباً گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن مشکلات کی وجہ سے، جن تھکاوٹ اور جن پریشانیوں کی وجہ سے آپ رمضان مبارک کی عبادت سے گریز کرتے ہیں، رمضان مبارک جیسی بابرکت مہینے میں عبادت کرنے سے دور بھگتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ جسم کی تھکاوٹ، یہ پاؤں کے درد، یہ کمر کے درد وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا۔ آپ عید کی نماز ادا کریں گے، چہرے پہ بشاشت آ جائے گی، کمر کا درد ختم ہو جائے گا، پاؤں کا درد ختم ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اس ماہ میں جو برکتیں، جو عظمتیں اور جو عمل صالحات، جو نیکیاں آپ کمائیں گے وہ ہمیشہ آپ کے نامہ اعمال میں باقی رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں ہمیشہ نیکیاں باقی رہے، اجر باقی رہے اور آپ کو اس کا صلہ ملتا رہے، تو آپ کو لڑنا ہوگا مشکلات سے، آپ کو جیتنا ہوگا اپنے جسم کے تھکاوٹ سے اور مشکلات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اللہ کے گھر آنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ ورنہ اگر آپ تھکاوٹ کے شکار ہو گئے، مشکلات میں پھنس کر نمازوں کو چھوڑ دیے، تو یاد رکھیے گا ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کے چہرے پہ شرمندگی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو چلیے ہم اپنے مسئلے شروع کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے، کیا زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا ضروری ہے؟ تو اس حوالے سے ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے بنا نیت کے کسی کو زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا بلکہ صدقہ نوافلہ ہوگا۔ مثلاً مان کے چلیے کہ یکم رمضان سے 12 رمضان تک آپ نے اللہ کے راہ میں 5000 روپے دے دیے، خرچ کر دیے۔ اب 13 رمضان میں آپ کے مال پر سال گزرا اور آپ پر صدقہ یعنی زکوٰۃ واجب ہوا۔ اب اپنے دل میں سوچا کہ مجھ پر 15,000 کی زکوٰۃ بنتی ہے، تو میں نے تو یکم رمضان سے 12 رمضان تک 5,000 خرچ کر دیا، اسی کو یہیں پہ جوڑ لیتا ہوں، 5,000 وہ ہو جائیں گے، پھر 10,000 خرچ کروں گا، 15,000 ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں اگر آپ نیت نہیں کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی، تو اس 5,000 کو آپ اپنے زکوٰۃ میں نہیں لے سکتے ہیں، یعنی حساب نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے نیت کر لی تھی جب آپ مال علیحدہ کر رہے تھے یا جب آپ کسی کو مال دے رہے تھے، زکوٰۃ دے رہے تھے، اسی وقت آپ نیت کر لی تھی کہ جب میں زکوٰۃ ادا کروں گا اسی وقت اس مال کو میں زکوٰۃ میں حساب کر لوں گا، تب تو ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ بنا نیت کے کسی کو دے دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔ تو میں آپ کو اس معاملے پر یہاں پر یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ آپ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ واجبہ کی نیت کر لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مثلاً اگر آپ پر صدقہ واجبہ بنتا بھی ہے تو صدقہ واجبہ ادا ہو جائے گا، ورنہ صدقہ نوافلہ تو ہوگا ہی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر، مثلاً کوئی بنگال میں، کوئی بہار میں، کوئی ممبئی، حیدرآباد، بنگلور، کلکتہ میں رہ رہے ہیں اور وہیں پر یا اپنے گاؤں میں ایک جگہ سے کئی جگہ پلاٹیں خریدی ہے، اس نیت سے کہ جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو میں اسے بیچ کر دوسری جگہ لے لوں گا، تو کیا ایسے پلاٹوں پر زکوٰۃ بنے گی؟ تو اس پر ہمارے علماء فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو مال تجارت ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور آپ نے جب پلاٹ خریدی تھی، زمین خریدی تھی، اس وقت آپ نے نیت یہ کی تھی کہ جب اس کی دام بڑھ جائے گا تو میں اسے بیچ کر دوسری جگہ پلاٹ خرید لوں گا، تو اس صورت میں ان پلاٹوں پر آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب چاہے بنگال میں رہے یا بہار میں رہے یا ممبئی میں رہے یا بنگلور میں رہے، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں رہے اور وہ زمین آپ کی جہاں بھی ہو،
اگر مال تجارت کی نیت سے آپ نے خریدی ہے تو اس مال تجارت پر سال گزرنے پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہے تو ہم اسے واجب کیوں کہتے ہیں، جبکہ واجب کا مقام نیچے ہے اور فرض کا اوپر ہے، فرض مقدم ہے واجب پر، اس کے باوجود ہم زکوٰۃ کو واجب کیوں کریں؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہی ہے، ہم اسے واجب مجازن کہتے ہیں۔ مثلا جو ہمارے چاچا ہے، چھوٹے چاچا ہے، بڑے چاچا ہے، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بڑے ابو، چھوٹے ابو۔ تو اسی طریقے سے زکوٰۃ حقیقت میں فرض ہی ہے، ہم اسے مجازن یعنی حقیقی طور پر نہیں بلکہ اس سے ہم اسے واجب کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ 3 مسئلہ میں نے آپ کو بتایا، امید کرتا ہوں کہ 3 مسئلے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ نہیں سمجھے اور کچھ آپ کے ذہن میں کنفیوژن ہو یا زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کے سوال کا جواب دینے کا۔ تو آج کے لیے یہیں تک، جزاک اللہ خیر۔